پچھلے دنوں ہمارے فائنانس منسٹر جناب محمد اورنگزیب صاحب نے فرمایا کہ گورنمنٹ ہیز نو بزنس ان بینگ ان بزنس. ویسے تو یہ فقرہ گرامیٹکلی بہت برا ہے، مگر بہرحال ان کا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ پی آئی اے اور اس طرح کے مختلف وہ ریاستی ادارے جو کہ خسارے میں ہیں، ان سب کو ہم نے بیچ ڈالنا ہے کیونکہ یہ منافع نہیں کما رہے. آپ غور کریں کہ ہو بہو یہی فقرہ مودی صاحب نے بھی بولا. آئیے ذرا سنتے ہیں. Government has no business to be in business. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے پرائم منسٹرز اور فائنانس منسٹرز کوئی وہاں سے سبق لے کے آتے ہیں آسٹرین سکول سے یا ویسٹ سے، کہ جب بھی آپ سے عوام الناس میں سے لوگ یہ سوال کریں کہ جناب اس نجکاری کا کیا فائدہ ہے، تو آپ کو کوئی لمبے چوڑے اعداد و شمار بتانے کی ضرورت نہیں. آپ یہ فقرہ بول دیں، سب کی بولتی بند ہو جائے گی، سب کنفیوژن کا شکار ہو جائیں گے اور کہیں گے ہاں یار گورنمنٹ کا کی کم ہے کاروبار کرنا، حکومت کا کام نہیں ہے کاروبار کرنا، ٹھیک ہے جی ویچ ڈالو. اب سمجھنے کی کوشش کریں کہ آرگیومنٹ ایکچولی ہے کیا پرائیویٹ بزنس اور پبلک سیکٹر کے درمیان. ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ اٹ از دا بزنس آف دا گورنمنٹ ٹو بی ان بزنس. ہم نے کبھی کہا، کبھی بھی نہیں کہا. جو لوگ نجکاری کی مخالفت کر رہے ہیں وہ اس غرض سے مخالفت تھوڑی کر رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ بڑا منافع کمائے، اچھی بزنس کرے. ہمارا تو پوائنٹ آف ویو بالکل یہ نہیں ہے. ہمارا تو پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ وی وانٹ اٹ ٹو بی، یعنی وی وانٹ دا گورنمنٹ ٹو بی ان دا ورک آف دا ویلفیئر آف دا پیپل. ہم تو وہ جو وعدہ ہے ہم آئین پاکستان کے اندر کہ جی ہم کام کریں گے، اور ہر پولیٹیشین کا وعدہ ہوتا ہے کہ ہم عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے، ہم تو اس وعدے کی پاسداری کی بات کر رہے ہیں. ہم تو یہ بات کر رہے ہیں اٹ از دا بزنس آف دا گورنمنٹ ٹو انشور دا ویلفیئر آف دا پیپل. یہ اصل میں گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، ان کا اصل کام ہے. اور اسی غرض سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نجکاری نہیں ہونی چاہیے. آئیے اس فقرے کو مزید اور کھول کے دیکھتے ہیں. اٹ از ناٹ دا بزنس آف دا گورنمنٹ ٹو بی ان بزنس والے فقرے کو. بزنس کیا ہوتی ہے اور پبلک سیکٹر کیا ہوتا ہے، ان دونوں چیزوں میں فرق کو سمجھیں. بزنس کا گول ہے پروفٹ میکسیمائزیشن. بزنس کا گول یہ نہیں ہے کہ وہ عوام کی فلاح و بہبود کرے. بزنس کا گول یہ نہیں ہے کہ وہ پوری اکانومی کو سٹیمولیٹ کرے، ہرگز نہیں. بزنس کا گول یہ ہے کہ جو بزنس مین ہے وہ زیادہ سے زیادہ منافع کمائے. دیٹس آل. اس کا اور کوئی غرض نہیں ہے. لہٰذا اگر بزنس لاس میں جا رہی ہے، منافع نہیں کما رہی، چاہے اسے عوام کو فائدہ ہو رہا ہے، وہ بزنس بند کر دی جائے گی. اچھا بزنس مین وہی ہوگا جو کہ اس بزنس کو بند کر دے گا جس سے منافع نہیں کمایا جا رہا، اگرچہ ہو سکتا ہے اس سے عوام کو فائدہ ہو. ایدی صاحب کے کام سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوا. میں تو سمجھتا ہوں ان کو نوبل پرائز، پیس پرائز ملنا چاہیے، مگر اٹس ناٹ اے بزنس. آپ غور کریں، عوام کو بہت فائدہ ہے، مگر ایدی فاؤنڈیشن کوئی منافع تو نہیں کما رہی، کوئی منافع کے لیے کام تو نہیں کر رہی، لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہے. تو ہر کام منافع کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ بہت سارے کام کسی اور مقصد کے لیے ہوتے ہیں. اب پبلک سیکٹر جو ہے وہ منافع کے لیے نہیں بنایا گیا، نہ ہی انڈسٹریز کو پبلک سیکٹر میں اس غرض سے لایا گیا ہے کہ اس میں سے حکومت بہت پیسے کمائے گی. نو، پبلک سیکٹر از ناٹ اے بزنس. پروفٹ میکسیمائزیشن اس کا کبھی گول نہ تو تھا، نہ ہے، نہ کبھی ہوگا. کسی پبلک سیکٹر اکانومسٹ نے آج تک یہ آرگیومنٹ نہیں دی کہ حکومت کو فلانی بزنس کنٹرول میں لے آنی چاہیے کیونکہ اس سے حکومت بڑا پیسہ کمائے گی. ہرگز نہیں. یہ تو کبھی جسٹیفیکیشن تھی ہی نہیں کہ ایجوکیشن ہیلتھ کیئر پبلک سیکٹر میں کیوں ہو. یہ تو نہیں کبھی کسی نے کہا ایجوکیشن اور ہیلتھ کیئر پبلک سیکٹر میں اس لیے ہونی چاہیے کیونکہ اس سے حکومت بڑے پیسے کمائے گی. فار گاڈ سیکس، کس نے یہ آرگیومنٹ کبھی دی؟ کبھی نہیں تھی. ان فیکٹ یہ جو آرگیومنٹ ہے پرائیویٹائزیشن کی، یہ بڑی چلاک آرگیومنٹ ہے. چلاکی یہ ہے کہ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان کے حوالے سے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں جی تو خسارہ کما رہی ہیں، اور دیکھیں جو بزنس خسارہ کماتی ہے اس کو تو ہم نہیں چلاتے نا، تو یہ بھی خسارہ کما رہی تو ان کو بھی بیچ ڈالیں، اس کو ان کی نجکاری کر دیں. مگر اس آرگیومنٹ میں جو ازمپشن وہ یہ ہے کہ جو پبلک سیکٹر ہے اس نے بھی منافع کمانا ہے نا. مزیدار قسم کی بات. پرائیویٹ سیکٹر کا تو ہم مانتے ہیں کہ وہ اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ منافع کمایا جائے، مگر آپ کو یہ کس نے بتا دیا کہ پبلک سیکٹر کا بھی یہی گول ہے کہ وہ منافع کمائے، اور پبلک سیکٹر کے لیے بھی یہی پیمانہ طے کیا جائے گا کہ وہ منافع کمائے؟ یہ آپ کو کس نے، کس اکانومسٹ نے آپ کو یہ سبق سکھایا؟ اس کا نام بتائیں کہ یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے. کس اکانومسٹ نے یہ کہا کہ پبلک سیکٹر کی اسیسمنٹ اس بنیاد پر کی جائے کہ وہاں پہ منافع کمایا جاتا ہے کہ نہیں؟ کس اکانومسٹ نے یہ کہا ہے کہ ایجوکیشن سیکٹر جو کہ اکثر پبلک سیکٹر میں ہوتا ہے اس کی اسیسمنٹ اس بنیاد پہ کی جائے کہ وہاں منافع کمایا جا رہا ہے کہ نہیں؟ It's an absurd argument and totally incorrect. Public sector is not built on or for profits. یہ جو پبلک سیکٹر کے بڑے بڑے ادارے ہوتے ہیں ان کا ریونیو ماڈل اسٹڈی کریں
کیا وہ منافع کی بنیاد پہ قائم ہوتے ہیں؟ اتنے بڑے بڑے ادارے، پنجاب یونیورسٹی اتنا بڑا ادارہ ہے، گورنمنٹ کالج اتنا بڑا ادارہ ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کوئی پروفٹ کی بیسس پہ اتنی زیادہ زمین اور اتنی بڑی بڑی بلڈنگز انہوں نے بنائی ہیں؟ آف کورس ناٹ. اور پبلک سیکٹر از ناٹ ایون نیسسرلی رن آن پروفٹس. ہاں جی، پبلک سیکٹر کے جو ادارے ہوتے ہیں ان کو تو پبلک سیکٹر سے یعنی کہ ٹیکسز سے پیسے ملتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پبلک سیکٹر کی اگر جسٹیفیکیشن یہ نہیں ہے کہ اس نے منافع کمانا ہے تو پھر اس کی جسٹیفیکیشن ہے کہ اس کی دو جسٹیفیکیشنز ہیں. ایک تو جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ اس سے میکرو اکنامک گروتھ تیز ہوگی، اس سے اکانومی تیزی سے بڑھے گی آگے، اور دوسری جسٹیفیکیشن یہ ہوتی ہے کہ اس سے ویلفیئر لوگوں کو ملے گا. دوسری جسٹیفیکیشن کو رہنے دیتے ہیں، جس طرح بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اس میں لوگوں کو پیسے پکڑا دیتے ہیں، اس بات کو رہنے دیتے ہیں. اور ریگولیٹری اتھارٹیز کو بھی ہم رہنے دیتے ہیں، جس طرح پولیس ہے، ملٹری ہے، کورٹس ہیں، پارلیمنٹ ہیں. یہ کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں ہے جو منافع کماتا ہے. مگر ظاہری بات ہے ایک سماج کے اندر پولیس کی آپ کو ضرورت ہے، آپ کو فوج کی ضرورت ہے، آپ کو کورٹس کی ضرورت ہے، آپ کو ٹریفک پولیس کی ضرورت ہے، آپ کو بہت سارے ایسے اداروں کی ضرورت ہے جو کہ منافع نہیں کماتے. ان کی میں بات ہی نہیں کر رہا، وہ منافع نہ کمائیں، وہ چلتے ہی ٹیکسز پہ ہیں. میں ان اداروں کی بات کر رہا ہوں حکومتی جو کہ پیداوار کرتے ہیں، جس میں بجلی ہوگی، جس میں پانی ہوگا، گیس، اس طرح کی مختلف چیزیں، ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر ہوں گی، اور وہ منافع نہیں کما رہی. اب یہ کہتے ہیں کہ وہ کیونکہ منافع نہیں کما رہے ان کو بیچ ڈالا جائے. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ان کو کبھی بھی پبلک سیکٹر میں اس غرض سے نہیں لیا گیا تھا کہ ان سے حکومت منافع کمائے گی. نہیں، ان کو پبلک سیکٹر میں اس لیے لیا گیا تھا تاکہ اوور آل کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اکانومی کے اندر کم ہو جائے اور اسے پاکستان کی گروتھ تیز ہو. جی ہاں، بلکہ صرف پاکستان کے اندر نہیں، جس بھی کنٹری کے اندر پبلک سیکٹر، کیپٹلسٹ کنٹری کے اندر پبلک سیکٹر ہے، وہ پبلک سیکٹر اس غرض سے نہیں ہے. میں بات کر رہا ہوں وہ پبلک سیکٹر جو کہ پیداوار کرتا ہے، وہ اس غرض سے نہیں ہے کہ یہاں سے حکومت بڑی ریونیو کمائے گی. ناٹ ایٹ آل. وہ اس غرض سے ہے کہ پبلک سیکٹر کو ان انڈسٹریز کو جب ہم پبلک سیکٹر میں لیں گے تو ان کی ہم پیداوار بڑھائیں گے، ان کو ہم لو کاسٹ، لو پرائس پہ چیزیں کو بیچیں گے، اور اس سے اوور آل میکرو اکانومی تیزی سے گرو کرے گی. یہ ہے پبلک سیکٹر اکنامکس کی جسٹیفیکیشن. آپ کہیں سے بھی پڑھ لیں. یہی وجہ ہے کہ پاور، ٹرانسپورٹیشن، R&D، کمیونیکیشنز، کبھی کبھار فائنینس بھی، مشین ٹولز، ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر، یہ تمام چیزیں پبلک سیکٹر میں کیوں لی جاتی ہیں؟ اس لیے نہیں تاکہ حکومت ان سے پیسے بنائے. فار گاڈ سیکس، نوبڈی ہیز ایور میڈ دیٹ آرگیومنٹ. یہ اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ یہ کیپٹل گڈز ہیں، یہ انفراسٹرکچر کی چیزیں ہیں، اور یہ کیپٹل گڈز اور انفراسٹرکچر گورنمنٹ اپنے کنٹرول میں اس لیے لیتی تاکہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس گرے. لہٰذا اسٹیٹ جب کی انڈسٹریز میں حصہ لیتی تو اس غرض سے لیتی ہے کہ اس کے نتیجے میں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہوگی اور اکانومی سٹیمولیٹ ہوگی، تیزی سے گرو کرے گی. یہ کیپٹل گڈز انڈسٹریز ہیں جن کو جب آپ پرائیویٹ چھوڑ دیں گے تو ان کی پیداوار یا تو ہوگی نہیں یا بہت کم ہوگی. مثال کے طور پہ ڈیمز کی کنسٹرکشن. اب ڈیم کی کنسٹرکشن اتنی ہائی کاسٹ ہے، اگر بڑا ڈیم ہو کہ کوئی پرائیویٹ سیکٹر کا بندہ شاید پیسے اتنے نہ ڈالنے کے لیے تیار ہو، تو پھر کون اس چیز کو ٹیک اپ کرتا ہے؟ حکومت ٹیک اپ کرتی ہے. وہ ڈیمز بناتی ہے، لاس پہ بناتی ہے، لاس پہ چلاتی ہے، مگر ان کا فائدہ پوری اکانومی کو ہوتا ہے. جس طرح تربیلا ڈیم تھا، ورلڈ بینک سے قرضہ لے کے، پیسے لے کے ہم نے وہ ڈیم بنایا، اس سے پاکستان کی اکانومی کو کتنا فائدہ ہوا. اس سے کبھی ڈیم سے حکومت پاکستان نے یہ نہیں سوچا کہ آؤ اس ڈیم سے منافع کمائیں، پیسے کمائیں، پروفٹ میکسیمائزیشن کریں. آف کورس ناٹ. انہوں نے کہا بجلی سستی کریں گے، جب سستی بجلی ہوگی تو پیداوار تیز ہوگی. پاور سیکٹر از اے ویری گڈ ایگزامپل کہ پبلک سیکٹر ول پرووائڈ چیپ الیکٹریسٹی سو دیٹ دا کاسٹ آف بزنس از لوورڈ، اور اس کے نتیجے میں ایکسپورٹس بڑھیں گی. مثال کے طور پہ پاکستان نے ساری اپنی الیکٹریسٹی تقریباً پرائیویٹائز کر دی ہے. واپڈا تو الیکٹریسٹی پروڈیوس نہیں کرتی ہے، اگرچہ نیپرا اس کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے، مگر ٹیکسز لگا کے ہماری بجلی بنگلہ دیش، انڈیا سے بہت زیادہ مہنگی ہے. اب جب بجلی ہماری مہنگی ہے اور ان کی سستی ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہ جو تھان بنا رہے ہیں، کپڑا بنا رہے ہیں، وہ سستا بنا لیتے ہیں کیونکہ ان کی بجلی سستی ہے. تو ایکسپورٹ کے اندر ہم سے زیادہ کمپیٹیٹیو ہو جاتے ہیں، آگے ہوتے ہیں. آپ کسی بھی ٹیکسٹائل مالک سے پوچھ لیں، میں تو لیفٹسٹ ہوں، میری بات نہ مانیں. آپ پاور لوم کے اونر سے پوچھ لیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی بجلی اتنی مہنگی ہو رہی ہے، ہماری بزنس تباہ ہو رہی ہے. ہم بنگلہ دیش سے کمپیٹ نہیں کر سکتے، ہم ویتنام سے کمپیٹ نہیں کر سکتے، ہم انڈیا سے کمپیٹ نہیں کر سکتے. وہاں پہ بجلی جو ہے ہم سے آدھی قیمت کی ان کو ملتی ہے، ان کی پیداوار بھی لہٰذا ہم سے سستی ہوتی ہے، ان کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہم سے کم ہے، لہٰذا وہ سستی چیز بنا لیتے ہیں، ہمیں وہ مارکیٹ میں سے پاسے مارتے ہیں.
کیوں یہ سب کچھ ہوا؟ کیونکہ ہم نے سارا کا سارا اپنا معاملہ پرائیویٹائز کر دیا. ہم نے ساری بجلی کی پیداوار، ساری تو نہیں مگر اتنی ساری بجلی کی پیداوار آئی پی پیز کو پکڑا دی. اور آئی پی پیز کے ساتھ جو کانٹریکٹ تھا وہ اتنا کوئی پیڑا کانٹریکٹ تھا جس کے اندر ہم نے ان کو کیپیسٹی پیمنٹ ٹریلینز آف روپیز کی کیپیسٹی پیمنٹس کرنی ہے، جس کے نتیجے ہمارا پبلک فائنینس بھی تباہ ہو گیا اور بجلی بھی ہماری مہنگی ہوتی چلی گئی. ہمیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا. پرائیویٹائزیشن میں پرائس آف دا کموڈٹی بڑھ جاتی ہے، آؤٹ پٹ کم ہو جاتی ہے. جب پبلک سیکٹر میں وہی چیز آ جاتی ہے تو اس کی پرائس گر جاتی ہے اور اس کی آؤٹ پٹ بڑھ جاتی ہے. اب دیکھیں، سم پبلک سیکٹر انڈسٹریز آر آلویز رننگ ایٹ اے لاس. ہم کچھ ایسی بھی پبلک سیکٹر انڈسٹریز ہیں جنہوں نے آج تک کسی ملک میں منافع نہیں کمایا. سب سے بڑی اگزامپل تو ایجوکیشن ہے. مجھے ایک ملک بتا دیں دنیا کے اندر جس کی پبلک ایجوکیشن سے ملک نے بڑا کو منافع کمایا. اٹس ناٹ دا کیس. آپ انڈیا دیکھ لیں، آپ مگر آپ یو کے دیکھ لیں، آپ فرانس دیکھ لیں، آپ جرمنی دیکھ لیں، آپ چائنا دیکھ لیں، آپ ویتنام دیکھ لیں، آپ سوویت یونین دیکھ لیں، آپ آج کا رشیا دیکھ لیں، آپ کوئی بھی ملک دیکھ لیں، کسی بھی ملک کے پبلک ایجوکیشن سیکٹر سے کوئی منافع نہیں کمایا جاتا مگر اس کو لاس پہ چلایا جاتا ہے. ہیلتھ کیئر کو بھی جان بوجھ کے لاس پہ چلایا جاتا ہے. کیوں؟ کیسے؟ ٹیکسز سے. بھائی ٹیکسز اسی لیے تو آپ ادا کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی اچھی فیسلٹیز وغیرہ ملیں اور وہ لوگ ٹیکس ادا کریں جو امیر ہیں اور اس سے فیسلٹیز ان لوگوں کو مل سکیں جو بیچارے غریب ہیں، جو ایجوکیشن نہیں افورڈ کر سکتے، ان کو بھی موقع ملے ایجوکیشن کا. تو ایجوکیشن کو لاس پہ رن کرنے کی جسٹیفیکیشن ہمیشہ یہ رہی ہے کہ جو سوشل بینیفٹس ہیں ایجوکیشن کے، وہ حکومت جو لاس چھوٹا موٹا بنا رہی ہے ایجوکیشن سیکٹر کی وجہ سے، ان سے بہت زیادہ ہے. اگر 99% لٹریسی ہوگی ملک کے اندر تو اس سے سارے ملک کے بہت سارے مختلف پہلوؤں کو فائدہ ہوگا. اسکلڈ لیبر فورس بھی ہوگی، بہتر پروڈکٹیوٹی آف لیبر بھی ہوگا، لوگ بھی ایک دوسرے سے ڈیسنٹ ہوں گے، ملک بھی ترقی کرے گا، ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس کرے گا، سو آن اینڈ سو فورتھ. ایجوکیشن کے بے تحاشا فائدے ہیں. تو اس لیے ایجوکیشن کو جان بوجھ کے لاس پہ رن کیا جاتا ہے. کبھی آپ نے سنا ہے پنجاب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بڑا منافع کمایا اس سال؟ نو، ہر سال لاس میں ہوتا ہے. اور بڑے بڑے ادارے جو انہوں نے بنائے ہوئے وہ کس طرح بناتے ہیں؟ پنجاب یونیورسٹی، گورنمنٹ کالج وغیرہ، کہاں سے پیسے آتے ہیں؟ ٹیکسز سے. آف کورس پبلک فائنینس سے وہ پیسے آتے ہیں. اب دیکھیں، جو لوگ اکنامکس سمجھتے ہیں ان کے لیے یہ گراف سمجھ جائیں گے، جو نہیں سمجھتے وہ تھوڑا سا ویڈیو کو فارورڈ کر لیں یا برداشت کریں. اوپر ہے جی پرائیویٹ سیکٹر بزنس ان پرفیکٹ کمپٹیشن. آپ نے گراف اسٹڈی کیا ہوگا، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی انٹرسیکٹ کر رہے ہیں، وہیں پہ MC=MR پروفٹ میکسیمائزنگ پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے. اور اگر وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی اوپر نیچے ہوتے ہیں تو وہ واپس ری ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں اسی پوائنٹ پہ جہاں پہ MC=MR ایک فرم کے لیے. مگر پبلک سیکٹر یہ نہیں کرے گا. پبلک سیکٹر جو ہے وہ MC=MR کے پوائنٹ پہ نہیں پروڈیوس کرے گا. پبلک سیکٹر جان بوجھ کے اکنامک لاس پہ پروڈیوس کرے گا. ایون اکاؤنٹنگ لاس پہ بھی پروڈیوس کر سکتا ہے. وہ ہو سکتا ہے اپنی ایوریج ویریبل کاسٹ بھی پوری نہ کرے. وہ جان بوجھ کے، جس طرح پبلک ایجوکیشن میں ایوریج ویریبل کاسٹ نہیں پوری ہوتی، ٹیکسز سے پوری ہوتی ہے، وہ جان بوجھ کے اپنی پرائس گرا دے گا. وہ ایجوکیشن اتنی سستی آفر کرے گا کہ جو کوالٹی ہے اس ایجوکیشن کی، اس کے مقابلے میں اس کی جو پرائس ہے وہ کبھی بھی اس کو پورا نہیں کر سکتی، اس کی تنخواہیں بھی پورا نہیں کر سکتی. مگر رزلٹ کیا ہوگا کہ جب آپ اس کی پرائس گرا دیں گے، ایجوکیشن کو آپ انتہائی سستا کر دیں گے، تو کوانٹٹی ڈیمانڈیڈ بڑھ جائے گی. کیونکہ پرائس جب گرے گی تو ڈیمانڈ کرو کے اوپر کوانٹٹی ڈیمانڈیڈ بڑھ جائے گی، تو زیادہ لوگ اسکولوں کے اندر جائیں گے، زیادہ لوگ کالجز یونیورسٹیز کے اندر جائیں گے. جب زیادہ لوگ یونیورسٹیز کالجز کے اندر جائیں گے تو پڑھا لکھا معاشرہ بنے گا. جب پڑھا لکھا معاشرہ بنے گا تو اس کے ڈھیر سارے فوائد ہوں گے. اس وجہ سے، اس غرض سے جان بوجھ کے ایجوکیشن کو، ہیلتھ کیئر کو لاس پہ چلایا جاتا ہے. پبلک سیکٹر اکنامکس ہے ہی یہ ساری. اس کا مطلب یہ ہے کہ پبلک سیکٹر کو کبھی بھی آپ اس کرائٹیریا پہ، اس بنیاد پہ اسیس کر ہی نہیں سکتے جس کرائٹیریا اور بنیاد پہ آپ پرائیویٹ بزنس کو اسیس کرتے ہیں. پرائیویٹ بزنس کو جب اسیس کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ جی ریٹ آف پروفٹ کیا ہے، کتنا منافع کمایا جا رہا ہے. پبلک سیکٹر کو کبھی بھی پروفٹ کی بنیاد پہ آپ نہیں میجر کرتے. ادروائز تو سب سے پہلے آپ ایجوکیشن سیکٹر کو پرائیویٹائز کر دیں کیونکہ وہاں تو کوئی پروفٹ نہیں. کیسے آپ میجر کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ ایوریج کاسٹ آف پروڈکشن دیکھتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ایوریج کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے جو پلانٹ ہے وہ مس مینیج ہو رہا ہے، اسے ایک دم سے ایوریج کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ گئی، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیوں بڑھی ہے، اور آپ باٹل نیک نکالیں اور اس کو ٹھیک کریں. یا آپ جب نئی ٹیکنالوجی وہاں پہ ڈالیں گے ایوریج کاسٹ آف پروڈکشن گرنی شروع ہو جائے گی. تو ایک تو یہ میتھڈ ہے، مگر یہ صرف پلانٹ لیول تک کا میتھڈ ہے کہ پلانٹ کی ایفیشنسی کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ لیبر پروڈکٹیوٹی کیا کر رہی کیا نہیں کر رہی. مگر جب آپ ایکچولی پبلک سیکٹر کی مینجمنٹ کو دیکھتے ہیں اور اس کی اسیسمنٹ کرتے ہیں، اس کی لاس یا پروفٹ یا جو بھی دیکھتے ہیں، تو آپ میکرو اکنامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں. پروفٹ اور لاس فار دا میکرو اکانومی ایز اے ہول آپ دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن میں لاس ہو رہا ہے، ڈزنٹ میٹر، اوور آل اکانومی کو فائدہ ہو رہا ہے.
اس لیے ایجوکیشن کو ہم نے لاس پہ ہی چلانا ہے, سانوں کوئی پرواہ نہیں اس چیز دی کہ اتنے لاس ہوئے. آسان سا ایگزامپل ہے, ٹھیک ہے, آپ ازیوم کریں کہ دو مختلف کنٹریز ہیں, ٹھیک ہے, ایک ہے کنٹری اے جہاں پہ سارا پرائیویٹ سیکٹر ہی پرائیویٹ سیکٹر ہے, اور دوسری ایک کنٹری بی جہاں پہ پبلک سیکٹر ڈومینیٹ کرتا ہے. دونوں کنٹریز کے اندر کیا چیز بنائی جا رہی ہے؟ ٹریکٹر. ٹھیک ہے, ایک کنٹری کے اندر ٹریکٹر جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر بنا رہا ہے, وہ کنٹری اے ہو گئی, پیلے میں نے اس کو ڈال دیا, اور دوسری کنٹری کے اندر ٹریکٹر جو ہے وہ پبلک سیکٹر بنا رہا ہے, اس کو میں نے لال کلر کر دیا, اگرچہ تھوڑا سا پنکش لال ہے کیونکہ میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ کمیونسٹ ہے, مگر بہرحال پنکش لال وہ پبلک سیکٹر ہے. ٹھیک ہے, دونوں ٹریکٹر بنا رہے ہیں, ہم ازیوم کریں گے سٹرس پیریبس آل ادر تھنگز آر کانسٹنٹ, دونوں کے پاس ایک ہی ٹیکنالوجی ہے اینڈ سو آن سو فورتھ, اس میں ہم کو زیادہ فرق نہیں کرتے, لیبر پروڈکٹیوٹی بھی ایک ہی ہے. اب دیکھیں کیا ہوگا. کنٹری اے جہاں پہ پرائیویٹ ٹریکٹر پروڈکشن ہے وہاں پہ پرائسز اونچی ہوں گی, آؤٹ پٹ جو ہے وہ کم ہوگی اور پروفٹ میکسیمائز ہوگا. یہی ایم سی از اکول ٹو ایم آر ہمیں بتاتا ہے. وہاں پرفیکٹ کمپٹیشن میں ازیوم کر رہا ہوں, کوئی مونوپولی ازیوم نہیں کر رہا, بیسٹ سرکمسٹانسز ازیوم کر رہے ہیں جو کیپٹلزم کے لیے ہوتے ہیں, پرفیکٹ کمپٹیشن. اور وہاں پہ بھی آپ ریلیٹیولی دیکھیں گے کہ جو پرائسز ہیں وہ اونچی ہوں گی اور آؤٹ پٹ کم ہوگی, ایم سی از اکول ٹو ایم آر پہ آئے گا کرو. اور کنٹری بی جہاں پہ پبلک سیکٹر ہے وہاں پہ آپ پرائس گرا سکتے ہیں, آؤٹ پٹ آپ بڑھا سکتے ہیں بڑی آسانی سے, اور یہی پبلک سیکٹر کرتا ہے کہ وہ پرائسز گرا دیتا ہے, سستے ٹریکٹر بنائے گا, زیادہ سے زیادہ ٹریکٹر بنائے گا, اس ٹریکٹر فیکٹری کو لاس پہ چلائے گا. اب اگر آپ اورنگزیب صاحب کی بات قبول کر لیں, اٹ از ناٹ دا بزنس آف دا گورنمنٹ ٹو بی ان بزنس, تو آپ کیا اسیسمنٹ کریں گے؟ آپ کہیں گے یار یہ تو بڑی فضول بات ہے, دیکھیں ٹریکٹر فیکٹری کو لاس ہو رہا ہے, اس کو بیچ دو. ٹریکٹر فیکٹری کو لاس ہو رہا ہے, لاس اگر کوئی بزنس ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کو تو بیچ دینا چاہیے. آپ یہی اسیسمنٹ کریں گے نا, مگر آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. کنٹری اے کے اندر فرض کریں 1,00,000 ٹریکٹر پروڈیوس ہوتا ہے اور بکتا ہے منڈی کے اندر جا کے, جبکہ کنٹری بی جہاں پہ ٹریکٹر بھی سستا ہے اور پیداوار بھی زیادہ ہو رہی, وہاں پہ 2,00,000 ٹریکٹر پروڈیوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک ہی کوالٹی کا ٹریکٹر, میں نے آپ کو کہا سٹرس پیریبس ہم نے چلنا ہے. اب رزلٹ کیا ہوگا کہ آپ خود اندازہ کریں کہ ایک کنٹری ہے جہاں پہ 1,00,000 ٹریکٹر ہر سال جو ہے لوگوں میں جا رہا ہے, ایگریکلچرل سیکٹر میں جا رہا ہے, اور دوسری کنٹری ہے جہاں 2,00,000 ٹریکٹر, 1,00,000 اضافی ٹریکٹر ایگریکلچرل سیکٹر کے اندر جا رہا ہے. لیبر پروڈکٹیوٹی کس کنٹری کے اندر تیزی سے گرو کرے گی؟ کنٹری اے میں جہاں پہ کم ٹریکٹر جا رہا ہے, یا کنٹری بی میں جہاں پہ زیادہ ٹریکٹر ایگریکلچر میں جا رہا ہے؟ obvious سی بات ہے کہ کنٹری بی کے اندر ایگریکلچرل لیبر پروڈکٹیوٹی زیادہ تیزی سے گرو کرے گی, کیونکہ وہاں پہ میکنائزیشن زیادہ تیزی سے ہو رہی ہے. وہاں پہ اگرچہ ٹریکٹر فیکٹری لاس بنا رہی ہے, مگر ایگریکلچر کی میکنائزیشن کو وہ بڑی تیزی سے آگے لے کے جا رہی ہے. سمجھیں بات کو. اب دیکھیں آگے نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کا. جس کنٹری کے اندر ٹریکٹر فیکٹری پبلکلی اونڈ تھی وہاں پہ ایگریکلچرل لیبر پروڈکٹیوٹی زیادہ تیزی سے گرو کرے گی, ایگریکلچر پرائسز گریں گی, اوور آل کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہوگا, پروفٹ ریٹ بھی بڑھ جائے گا, وہ کنٹری میں اوور آل لیبر پروڈکٹیوٹی جمپ مارے گی. جبکہ اس کنٹری کے اندر جہاں پہ ٹریکٹر پروڈکشن کم ہو رہی تھی وہاں پہ لیبر پروڈکٹیوٹی جمپ نہیں مارے گی, سرمایہ دار خوب پیسے کمائے گا, مگر کنٹری کی گروتھ تیز نہیں ہوگی. ہے نا دلچسپ بات. یہی وجہ ہے کہ سوویت یونین جب جرمنی سے مقابلہ کرنا چاہتا تھا ورلڈ وار 2 سے پہلے, انہوں نے دھڑا دھڑ ٹریکٹر پہ ٹریکٹر بنا کے اونے پونے دام فری ٹریکٹر لوگوں کو دیے, اپنے کلیکٹیو فارمز پہ فری ٹریکٹر پکڑایا. انہوں نے کہا یہ لو ٹریکٹر چلاؤ, اس کو سیکھو, اس کو چلا ڈزنٹ میٹر, ہم لاس پہ چلا رہے ہیں ٹریکٹر فیکٹری, ٹریکٹر پکڑو چلاؤ اس کو. تو اسی طرح انہوں نے کیچ اپ کیا, بیکاز انہوں نے اتنی ساری ایکسٹرا لیبر پاور پھر جہاں پہ ایگریکلچر سے ریلیز ہوئی ان کو انڈسٹریز کے اندر استعمال کیا, نئی صنعت وغیرہ بنائی. تو اب دیکھیں جہاں پہ زیادہ ٹریکٹر جا رہے ہیں, جہاں پہ ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی جمپ مار رہی ہے, جہاں پہ ایگریکلچر سستا ہوتا چلا جا رہا ہے, جہاں پہ اوور آل پروفٹس بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں, وہاں پہ جو کنٹری ہے کنٹری بی وہ بآسانی اس کی جی ڈی پی گرو کر رہی ہے. وہ اپنی جی ڈی پی کو ٹیکس کر کے جو لاس ہو رہا تھا ٹریکٹر فیکٹری میں, اٹ کین میک اپ فار دیٹ لاس ویری ایزیلی. اس کی گروتھ ہی زیادہ تیز ہے, تو وہ ایگریکلچر کو ڈائریکٹلی بھی ٹیکس کر سکتی ہے کہ دیکھو جی ہم نے آپ کو اتنے ٹریکٹر دیے, اب آپ کی پیداوار بڑھ گئی, اب اس میں سے ایک حصہ ہمیں بھی دیں تاکہ ہم آپ کو مزید اور ٹریکٹر دیتے رہیں اور ٹولز وغیرہ دیتے رہیں اور مشین ٹولز اور ایگریکلچر اکوپمنٹ دیتے رہیں, اب ٹیکس دیں تاکہ ہم اپنے لاس کو کور کریں. ٹھیک ہے, یا پھر ہو سکتا ہے وہ ایگریکلچر سے ٹیکس لیں ہی نا, وہ آگے انڈسٹریل سے ٹیکس لے لیں, ڈزنٹ میٹر وہ ٹیکس کہاں سے لیتے ہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ اس ٹریکٹر فیکٹری کا لاس وہ میک اپ کر سکتے ہیں ود دی ایکسٹرا پروڈکشن. یہ ہے پبلک سیکٹر اکنامکس. اسی طرح ایجوکیشن کو دیکھیں, ایک کنٹری لے لیں, کنٹری اے جہاں ایجوکیشن پرائیویٹ سیکٹر ہے پیورلی. ٹھیک ہے, پاکستان میں جو اچھی ایجوکیشن ہے وہ ساری پرائیویٹ سیکٹر کی کنٹرول میں انفارچونیٹلی. پبلک سیکٹر تو بڑا چھوٹا سا ہے, مگر بہرحال اس کو ہونا چاہیے. سارے لوگوں کے لیے 25 ملین بچہ تو اسکول میں ہی نہیں ہے.
اور ایک اور کنٹری لے لیتے ہیں, شری لنکا لے لیتے ہیں, جہاں پہ, یا انڈیا لے لیں آپ, جہاں پہ ایجوکیشن مینلی پبلک سیکٹر میں کی جاتی ہے. انڈیا کا ایجوکیشن ریٹ ہم سے زیادہ ہائی ہے, ان کا ہائر ایجوکیشن ریٹ بھی آپ دیکھیں ہم سے بہت زیادہ ہائی ہے. اب دونوں کنٹریز کو کمپیئر کر لیں, ٹھیک ہے. جہاں پہ ایجوکیشن مینلی پرائیویٹائزڈ ہوگی وہاں پہ ایجوکیشن مہنگی ہوگی, کم لوگ جا کے تعلیم حاصل کریں گے. جہاں پہ ایجوکیشن پبلک سیکٹر میں ہوگی وہاں پہ ایجوکیشن بہت سستی ہوگی, زیادہ لوگ اسکولوں کالجوں یونیورسسٹیوں کے اندر جائیں گے. جس کنٹری کے اندر زیادہ لوگ اسکولوں کالجوں یونیورسٹی کے اندر جائیں گے وہ زیادہ تیز گرو کرے گی, یا وہ کنٹری تیز گرو کرے گی جہاں پہ چند لوگ اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں کے اندر جاتے ہیں. کتنی آبویس سی بات ہے. اب انڈیا کو دیکھیں, انڈیا کے بارے میں اتنی تعریف ہوتی ہے, مودی نے یہ کر دیا, مودی نے وہ کر دیا. مودی نے کیا کیا کہ آئی ٹی کے حوالے سے انڈیا کے اندر بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ آئی, ٹھیک ہے. آپ نے یہ سنا ہوگا, ڈیٹا انٹری, آئی ٹی وغیرہ, تمام آئی ٹی ریلیٹڈ انڈسٹریز کے حوالے سے بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ آئی. کیوں انویسٹمنٹ آئی, وہ پاکستان میں کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ انڈیا کے اندر ایک پورا ایجوکیشن انفراسٹرکچر ہے, خاص طور پہ ان کے آئی ٹی جو کالجز ہیں جو کہ گورنمنٹ رن ہے, نہرو گورنمنٹ نے ان کو سیٹ اپ کیا تھا, جو کہ ٹینز آف تھاؤزنڈز آف لوگوں کو پروڈیوس کرتے ہیں جو کہ کمپیوٹر لٹریٹ ہیں, ڈیٹا کو مینیج کر سکتے ہیں, ڈیٹا انٹری بھی کر سکتے ہیں, فون کال سینٹر یہ وہ سب کچھ مینیج کر سکتے ہیں. اور اس اسکلڈ لیبر فورس کا فائدہ اٹھانے کے لیے اتنی ساری انویسٹمنٹ آئی. وہ اسکلڈ لیبر فورس پرائیویٹ سیکٹر نے نہیں پیدا کی, وہ اسکلڈ لیبر فورس انڈیا کے اندر ان کے گورنمنٹ اسٹیٹ ایجوکیشن سیکٹر نے پیدا کی, جو کہ لاس پہ چلتا ہے ہر سال. مگر اوور آل میکرو اکانومی کو کتنا فائدہ ہوا اس سے. اب ایک اور چیز دیکھیں, ہیلتھ کیئر کو بھی دیکھ لیں. ایک ہے جی جہاں پہ پرائیویٹ ہیلتھ کیئر, ایک ہے جہاں پہ پبلک ہیلتھ کیئر. اب یو ایس ڈاکٹرز جو ہیں, امریکہ کو لے لیں, امریکہ کے اندر زیادہ تر ہیلتھ کیئر جو ہے وہ پرائیویٹ ہے. بڑی بڑی بزنسز ہیں, انشورنس کمپنیز ہیں, آپ کو پرائیویٹ انشورنس لینی پڑتی ہے, وہ آپ کو انشور کرتے ہیں, بلینز کماتے ہیں. انشورنس کمپنیز بلینز کماتی ہیں, ڈاکٹرز جو ہیں وہ ملینز کماتے ہیں. خوب پیسہ ہے میڈیسن کی فیلڈ کے اندر کیونکہ سارا کچھ نجی شعبہ ہے. اور دوسری طرف ہے انگلینڈ کا سسٹم یا برٹن کا سسٹم جو ہے نیشنل ہیلتھ سسٹم, ٹھیک ہے. اس کے اندر وہ پورا گورنمنٹ رن ہے. وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پرووائڈ کرے گی بیسک ہیلتھ کیئر کو, آپ نے فکر نہیں کرنی, اور وہ سبسڈائزڈ فری ہوگی, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. لائف ایکسپیکٹنسی فگرز دیکھ لیں. حالانکہ امریکہ کے اندر ڈاکٹرز ملینئرز ہیں, انشورنس کمپنیز بلینئرز ٹریلینئرز ہیں, ٹھیک ہے. ان کے بلینز اور ٹریلینز ڈالرز کی بزنس ہے ان کے پاس, مگر لائف ایکسپیکٹنسی ان کی 76 ہے, جبکہ برٹن کے اندر لائف ایکسپیکٹنسی 81 ایئرس ہے. تو نیشنل ہیلتھ سسٹم کی وجہ سے, برٹن کے نیشنل ہیلتھ کیئر سسٹم کی وجہ سے, جو پبلکلی اونڈ ہے ان کا, اس کی وجہ سے وہاں پہ لوگ 5 سال زیادہ زندگی گزارتے ہیں کمپیئر ٹو دی یونائٹڈ اسٹیٹس. یعنی کہ نج کاری ہیلتھ کیئر کے نتیجے میں امریکن جو ہیں وہ اپنی 5 سال زندگی کھو رہے ہیں. یہ ہے ریئلٹی ایکچولی پبلک ہیلتھ اور پرائیویٹ ہیلتھ کے بارے میں. اور آپ دیکھیں کہ آپ کہیں گے وہ سر تو مارکسسٹ ہیں, سوشلسٹ ہیں, کمیونسٹ ہیں, تو اس لیے انہوں نے تو یہ بات کرنی ہے. یہ میکسیکو کا پریزیڈنٹ جو ہے یہ آپ کو لگتا ہے کوئی مارکسسٹ ہے؟ میکسیکن گورنمنٹ کنٹینیوز نیشنلائزنگ کی انڈسٹریز ڈسپائٹ یو ایس آبجیکشنز. لو جی وہاں پہ تو وہ نیشنلائزیشن کر رہے ہیں, آپ نجکاری کر رہے ہیں, باقی دنیا کے اندر نیشنلائزیشن ہو رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پرائیویٹائزیشن فلاپ ہوئی ہے, ہماری اکانومی جو ہے ٹینک کر رہی, ڈاؤن جا رہی, ہم نے نیشنلائز کرنا ہے اپنی اکانومی کو گرو کرنے کے لیے. آپ کہیں گے یہ تو تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے تو کرے گی شاید, ویسے میکسیکو تھرڈ ورلڈ کنٹری تو نہیں ہے, بڑی ہم سے تو بہت زیادہ ایڈوانسڈ ہے. بہرحال فرانس کو دیکھ لیں. فرانس کے اندر جو ان کی الیکٹریسٹی کی کمپنی ہے, الیکٹریسٹی ڈے فرانس, انہوں نے اس کو نہ صرف نیشنلائز کیا, نیشنلائز کر کے وہ منافع کما رہی ہے. نہ کرے جب وہ پرائیویٹائز تھی تو وہ منافع نہیں کما رہی تھی, اور اب جب وہ نیشنلائز ہو گئی تو وہ پہلے سے بہت بہتر پرفارم کر رہی ہے. ہمیں یہ سبق سکھایا جاتا ہے جی نیشنلائز انڈسٹری تو بڑی بکواس ہوتی ہے, وہ تو مینیج ہو ہی نہیں سکتی. کیوں نہیں مینیج ہو سکتی؟ یہ مینیج نہیں ہو رہی تو آپ کے سامنے ہے. اچھا جی جرمنی کو دیکھ لیں. جرمنی نیشنلائزز گیس سپلائر یونیپر آفٹر EU اپروول. انہوں نے EU سے اپروول لے کے گیس کو نیشنلائز کر دیا. کیوں نیشنلائز کیا؟ رشیا میں گیس کی قیمتیں مہنگی ہوئی, انرجی کرائسس کو ڈیل کرنے کے لیے انہیں نج کاری نہیں کی, انہوں نے نیشنلائزیشن کی. اور آگے آپ آرٹیکل پڑھیں, وہ کہتا ہے کہ جرمنی انرجی نیشنلائزیشن ان لائکلی ٹو بی یورپس لاسٹ, کی بلومبرگ کی رپورٹ ہے. لو جی وہ کہہ رہے ہیں کہ یورپ کے اندر کئی جگہ انرجی کی نیشنلائزیشن ہوگی. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم انرجی کی پرائیویٹائزیشن کر رہے ہیں. الیکٹریسٹی وغیرہ جو ہے وہ نیشنل انڈسٹری میں کنٹرول کیا جائے, پبلک سیکٹر میں لیا جائے. یورپ کے اندر تو یہ ٹرینڈ ہے, ہم الٹا ٹرینڈ چل رہا ہے, یہاں پہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے. یہ دیکھیں آپ کو ویسے دکھا رہا ہوں کہ پاکستان, انڈیا
اور بنگلہ دیش کے فگرز کمپیئر کر لیں کہ پر یونٹ الیکٹریسٹی کی کاسٹ کیا ہے. جب 700 زیادہ یونٹ آپ لیں گے پاکستان کے اندر آپ کو 76 روپے تب پڑے گا پر یونٹ پڑے گا, اور وہاں پہ 39. تو اندازہ کریں پاکستان کے اندر سب سے مہنگی بجلی ہے. کیوں؟ آئی پی پیز کی وجہ سے بھائی جان, اور کوئی وجہ نہیں. ویئر از دا منی گوئنگ؟ 2 ٹریلین روپے آپ آئی پی پیز پہ دیتے ہیں. ایکسپورٹ پروموشن اسکیمز آپ نے بے تحاشا لگائی ہیں. ملٹری پہ آپ نے ایسا خرچہ کیا, اتنا خرچہ کیا جو فرینکلی پاکستان افورڈ ہی نہیں کر سکتا تھا. آپ نے امیروں کو سبسڈیز دیں, آپ نے فوج کو سبسڈیز دیں, آپ نے بیوروکریسی کی ٹھاٹ باٹ کو سبسڈیز دیں, آپ نے آئی پی پیز کو سبسڈیز دیں, آپ نے ہر اس بندے کو سبسڈی دیں جس کو کہنا چاہیے تھا کہ ٹیکس دو, زیادہ ٹیکس دو. اور جہاں پہ پیسے لگانے چاہیے تھے وہ پاکستان کے محنت کشوں پہ, پاکستان کے لوگوں پہ, کہ ایجوکیشن بہتر کریں, اسکل لیبر پاور پیدا کریں, کیپیسٹی بلڈنگ کریں, ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ کریں. یہ وہ لفظ ہیں جو مجھے پسند نہیں ہیں, مگر بہرحال ایز این اکانومسٹ ہم ان کو استعمال کرتے ہیں. اس تو آپ نے لگایا ہی نہیں. آپ نے ایجوکیشن کی امپروومنٹ نہیں کی, آپ نے پبلک ہیلتھ کی امپروومنٹ نہیں کی, آپ نے ان چیزوں کو اگنور کیا, بلکہ آپ نے کہا کہ چلو یہ بھی این جی اوز کو دے دو, یہ بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کر دو, یہ بھی اپنے مغروں لا لو تاکہ کچھ بھی نہ کرنا پڑے, کیونکہ آپ نے گورنمنٹ کو بینک کرپٹ کر دیا امیروں کو سبسڈیز دے دے کے. تو آپ کہتے ہیں گورنمنٹ ہیز نو بزنس بینگ ان بزنس. پاجی ہم آپ کو یہ کہتے ہیں پبلک سیکٹر واز, از اینڈ نیور ول بی اے بزنس. ہم تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ آپ پبلک سیکٹر کو ایک بزنس کے ماڈل پہ چلائیں. ہم تو کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ آپ اس کو پروفٹ میکسیمائزیشن کے ماڈل پہ چلائیں. ایبسلیوٹلی ناٹ. پبلک سیکٹر کو آؤٹ پٹ میکسیمائزیشن کے ماڈل پہ چلنا چاہیے. پبلک سیکٹر کو ٹیکس ریونیو کے ذریعے اور اوور آل ایک بیلنسڈ بجٹ کے اندر وہ چیزیں جن کی پازیٹیو ایکسٹرنیلٹیز ہیں, یعنی کہ جن سے میکرو اکنامک گروتھ ہوتی ہے, ان کی پرائسز کم کی جائیں, ان کی آؤٹ پٹ بڑھائی جائے, تاکہ زیادہ سے زیادہ ٹریکٹرز, زیادہ سے زیادہ ایجوکیشن, ہیلتھ کیئر کی پازیٹیو ایکسٹرنلٹیز ہیں. جب ہیلدی لیبر فورس ہوگی بہتر کام کرے گی. جب سارے بیمار ہو رہے ہیں, کھنگ رہے ہوں گے اسموگ سے, تو کام کیا کریں گے فیکٹری کے اندر آ کے یا دفتروں کے اندر جا کے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں ان سے اکانومی گرو کرتی ہے. پبلک سیکٹر کوئی خیرات نہیں ہے, اور پبلک سیکٹر نہ خیرات ہے اور نہ منافع بخش بزنس کے اعتبار سے حکومت اس کو سنبھالتی. ناٹ ایٹ آل. وہ اس اعتبار سے اس کو سنبھالتی ہے, اس غرض سے اس کو سنبھالتی ہے کہ اس سے میکرو اکنامک گروتھ تیز سے تیز ہو. یہ ہے اصل مقصد. اب سوشلسٹ آلٹرنیٹیو کیا ہے؟ وہ نیو لبرل اکانومسٹ آپ کو یہ غلط درس دیتے ہیں, جس میں اورنگزیب صاحب بھی ہیں, جس میں اور پچھلے اکانومسٹ بھی ہیں, آپ صاحب ان کے نام وغیرہ جانتے ہیں. آپ کو غلط درس دیتے ہیں جب وہ ایک مارکیٹ فنڈامنٹلسٹ پوزیشن لے لیتے ہیں کہ بس سب چیز کی نجکاری کر دیں, اکانومی بڑی گرو کرے گی. بھائی 1990 کی دہائی سے ہم نجکاری کر رہے ہیں, کتنے ہے تہاڈی گروتھ؟ کدھرے بھی نظر نہیں آ رہی. کدھر ہے آپ کی گروتھ؟ اس سے زیادہ گروتھ تو ہم 80s 70s اور 60s میں کر رہے تھے. 60s کے اندر ساری گروتھ آپ کی ایوب خان پیریڈ کے اندر اسٹیٹ لیڈ گروتھ تھی. ریاست انویسٹ کری جا رہی تھی پی آئی ڈی سی کے ذریعے, پی آئی سی آئی سی کے ذریعے. اٹ واز اسٹیٹ لیڈ کیپٹلسٹ گروتھ. مگر گروتھ تو تھی نا, جو آپ جس کو آپ خود کہتے ہیں کہ وہ گولڈن پیریڈ تھا پاکستان کی گروتھ کا. تو وہ پرائیویٹ گروتھ تو نہیں تھی, وہ مارکیٹ لیڈ گروتھ تو نہیں تھی, وہ اسٹیٹ لیڈ کیپٹلسٹ گروتھ تھی. تو اگر آپ گروتھ تیز کرنا چاہتے ہیں, سوشلزم کو تو آپ قبول نہیں کرتے, مگر یہ تباہی تو نہ کریں جو نیو لبرلزم یہاں پہ کر رہا ہے, کہ آپ اس بات کو نہ سمجھیں کہ یہ کیا گروتھ ایون ان سائڈ اے کیپٹلسٹ کنٹری گروتھ کو تیز کرنے کا طریقہ کیا. آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ایک سرمایہ داری فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے گروتھ کو تیز کرنے کا طریقہ کیا ہے. آپ تو اس چیز سے کو بھی نہیں سمجھ رہے کہ ایکچوئل معاملات کیا ہیں. میں حیران ہوں ان اکانومسٹ پہ جنہوں نے ہمارے ملک کا ستیہ ناش کر دیا. آئی ایم ایف والوں نے تو یہی کرنا ہے بھائی جان. آئی ایم ایف والے جو ہیں ان کے اندر تو وہ لوگ بیٹھتے ہیں جو کہ بڑی کیپٹلسٹ کنٹریز کے فائنینس منسٹر اور اکنامکس منسٹر ہوتے ہیں, اور وہاں پہ ووٹ کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے. وہاں پہ ووٹ اسی غرض سے دیا جاتا ہے کہ جس کنٹری نے جتنے پیسے دیے اتنے اس کے ووٹ ہوتے ہیں. جی ہاں, سب سے زیادہ ووٹ امریکہ کے ہیں 17.5%, کیونکہ امریکہ سب سے زیادہ پیسے دیتا ہے. تو وہ وہاں کی پالیسی, آئی ایم ایف کی پالیسی اس غرض سے نہیں بناتا کہ پاکستان میں اکنامک گروتھ ہو جائے. نہیں, وہ اس غرض سے بناتا کہ ان کی ایک ڈاگمیٹک پوزیشن ہے. ان کی ڈاگمیٹک پوزیشن یہ ہے کہ انڈیویجول کنٹری اوپر جائے یا نیچے جائے, ہمیں کوئی پرواہ نہیں, ہم نے ہر جگہ ایک ہی پالیسی نافذ کرنی, اور وہ یہ فری مارکیٹ. اس کو میں کہتا ہوں مارکیٹ فنڈامنٹلزم وداؤٹ اسٹڈنگ دا اسپیسیفسٹیز آف دیٹ کنٹری کہ کیا مسئلہ ہے کیا مسئلہ نہیں. اور بیسکلی وہ یہ کہتے ہیں جہاں پہ بھی پبلک سیکٹر کا ایشو ہے, ٹریڈ کا ایشو ہے, وہ کہتے ہیں فری ٹریڈ, لبرلائزیشن, ڈی ریگولیشن ایکسیٹرا, وداؤٹ ایگزامننگ کہ اس کے ریزلٹس کیا ہیں کیا نہیں ہیں. ہاں, سوشلسٹ آلٹرنیٹیو کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہم چاہتے ہیں پاکستان کی انڈسٹریلائزیشن تیز سے تیز ہو, اور ہم سمجھتے ہیں کہ پبلک سیکٹر میں کچھ وائٹل انڈسٹریز ہیں جو پبلک سیکٹر کے کنٹرول میں ہی رہنی چاہیے, بلکہ کچھ اور انڈسٹریز ہیں جو اس وقت پرائیویٹ سیکٹر میں, وہ بھی پبلک سیکٹر میں ہونی چاہیے, جس میں پاور
टॉप ऑफ द लिस्ट है कि ये IPPs का सारा मसला करके आपने पिछले 30 साल अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो तबाह बर्बाद कर दी है. पाकिस्तान पर कैपिटल टर्म्स में डी इंडस्ट्रियलाइज हो रहा है सिर्फ इस एक मुआहदे की वजह से. मुआहदा तो एक नहीं मगर एक पॉलिसी की वजह से, जो IPPs वाली पॉलिसी इतनी वो बुरी पॉलिसी साबित हुई है कि शायद पाकिस्तान की इकोनॉमिक हिस्ट्री के अंदर इतनी बुरी कोई पॉलिसी नहीं थी जितनी ये पॉलिसी साबित हुई है. 1990 से आपकी ग्रोथ बिल्कुल रुक गई है. वो जो GDP दिखाते हैं ना, बड़ी ग्रोथ हो रही, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होती. वो सर्विसेज ग्रो हो गई, कोई ये ग्रो हो गई. मैं बात कर रहा हूँ इंडस्ट्रियलाइजेशन. इंडस्ट्री इज रियल ग्रोथ. हमें रियल ग्रोथ चाहिए, ये वाली फेक ग्रोथ नहीं चाहिए जो आप रियल एस्टेट की प्राइसेस बढ़ गई, आपने कहा वाह जी वाह बड़ी ग्रोथ हो गई. इंडस्ट्री किधर है? देयर इज नो इंडस्ट्रियलाइजेशन गोइंग ऑन इन द कंट्री, बल्कि पाकिस्तान डी इंडस्ट्रियलाइज हो रहा है. तो हम जो बाएं बाजू के लोग हैं, हम समझते हैं इंडस्ट्री इज वाइटल फॉर सोशलिज्म. सोशलिज्म बन नहीं सकता इंडस्ट्री के बगैर. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इज वाइटल फॉर पाकिस्तान एंड द थर्ड वर्ल्ड. इंडस्ट्रियलाइजेशन को करने के लिए आपको प्राइवेट सेक्टर को रिवाइव करना पड़ेगा. और प्राइवेट सेक्टर उन की इंडस्ट्रीज के अंदर जिसके नतीजे में ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमी ग्रो होती है, वो तो हमेशा ही प्राइवेट सेक्टर में होने चाहिए, चाहे वो कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट हो या सोशलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट हो. कौन पागल जो है वो एजुकेशन और हेल्थ केयर जो है और पावर को जो है वो प्राइवेट सेक्टर में पकड़ा देगा. जो पकड़ा देगा वो अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ को तबाह बर्बाद कर देगा. और दूसरा हमारा गोल, जो अल्टीमेट गोल है, जो भी हमने पॉलिसी बनानी, जो सोशलिस्ट ऑल्टरनेटिव है न्यो लिबरल पॉलिसीज़ का, वो ये है कि हमने जो भी पॉलिसी बनानी, उसका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि चंद लोग सारे पैसे कमा लें और वो इलीट कैप्चर और वो अमीर जो अमीर से अमीरतर हो जाए. नॉट एट ऑल. हमारा जो पर्पस है वो ये कि हमने लोगों को पॉवर्टी से निकालना है. हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है. अगर हमने जो भी पॉलिसी बनानी है विद वन गोल इन माइंड, ग्रोथ, नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ ग्रोथ फॉर द सेक ऑफ वेलफेयर. हमने सिर्फ ये नहीं कहना वो बड़ी ग्रोथ होगी. भाई ग्रोथ का मकसद ग्रोथ नहीं होता. ग्रोथ का मकसद होता है इंसानी जिंदगी बेहतर हो. तो ये हमारा मकसद है. सोशलिस्ट ऑल्टरनेटिव ये है. हम हमेशा ये कहते हैं पीपल बिफोर प्रॉफिट. हम ये समझते हैं कि सरमायादारी निज़ाम हमेशा प्रॉफिट को पहले रखता है और आवाम की कोई परवाह नहीं करता, सोसाइटी की कोई परवाह नहीं करता. वो बिलियनर्स ट्रिलियनर्स के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है, मगर समाज का एज अ होल, एज अ सोसाइटी, उसकी कोई परवाह नहीं. समाज तबाह बर्बाद हो जाए, कैपिटलिज्म को, फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स को, इससे कोई गर्ज नहीं. हमारे लिए इट इज़ ऑलवेज पीपल बिफोर प्रॉफिट, नॉट प्रॉफिट बिफोर पीपल. कि हमने जो कुछ भी करना है उसमें हमने लोगों के वेलफेयर को सामने रखना है. यही सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स हैं कि जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी बने, जो भी सोशल पॉलिसी बने, जो भी पॉलिटिकल पॉलिसी बने, वो एक और एक गर्ज से बने, और वो ये है कि लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए. ग्रोथ अगर है तो ग्रोथ फॉर द सेक ऑफ ग्रोथ नहीं हमें चाहिए. हमें ग्रोथ इस मकसद के लिए चाहिए कि लोग बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें. हमेशा हमारे सामने ये गोल है कि लोगों के वेलफेयर को बेहतर करना. ये है अल्टीमेट सोशलिस्ट गोल. और हम समझते हैं कि आपको अब ये दाएं बाजू की सियासत, न्यू लिबरल पॉलिटिक्स, IMF वाली इकोनॉमिक पॉलिसी छोड़नी चाहिए और सीरियसली कंसिडर करना चाहिए कि एक सोशलिस्ट ऑल्टरनेटिव को पाकिस्तान में बनाया जाए, जो कि इस बुनियाद पे चले कि वो अवामुन्नास की वेलफेयर, फलाह बहबूद को हमेशा प्रायोरिटी दे, ना कि वो अमीरों को, सरमायादारों को, बिलियनर्स और ट्रिलियनर्स के मुनाफे को समाज के पर तरजीह दे और वो अमीरतर से अमीरतर होते चले जाएं और पब्लिक की किसी किस्म की कोई ग्रोथ और डेवलपमेंट ना हो. इस सारी सियासत को रद्द करें, सोशलिस्ट ऑल्टरनेटिव की तरफ आएं, बाएं बाजू को सपोर्ट करें. थैंक यू सो मच.